یہ جو پرائس ہائیک ہوا ہے پہلے دن، اس سے پہلے فائنانس منسٹر اور پیٹرولیم منسٹر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ 28 ڈیز کے لیے ہمارے ساتھ ڈیزل اور پیٹرول کا وافر مقدار ہے۔ جب آپ کے ساتھ سر ڈیزل اور پیٹرول کا وافر مقدار میں تھا تو پھر آپ نے سر ایک دم نیکسٹ ڈے 55 روپے کیوں بڑھایا؟ سر اس کی وضاحت فائنانس منسٹر نے نہیں دی۔ کل آئے یہاں پہ آدھا گھنٹہ بیٹھے اور نکل گئے۔ اس کا فائدہ سر آپ نے تو پیٹرولیم کمپنیز کو دیے اور پیٹرول پمپ مالکان کو دیے۔ آپ نے پاکستان کے غریب کو، زمیندار کو، نوکر پیشہ کو آپ نے ان کو دیوالیہ بھی بنا دیا اور لائنوں پہ بھی لگوا دیا۔ اب رات سے 12 بجے چاہے وہ ایم این اے تھا، ایم پی اے تھا، نوکر پیشہ تھا، سر سب لوگ لائن میں کھڑے ہو گئے کہ 55 روپے پیٹرول یا ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے۔ سر یہ کہاں کا انصاف تھا سر؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا تھا؟ اور مجھے بتائیں سر، اس کو پاکستان، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کی اکانومی میں اس میں کیا فائدہ ہوا۔ اس کا تو فائدہ ٹوٹل والوں کو ہوا، آرامکو کو ہوا، وہ شیل والوں کو ہوا، اور جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کو ہوا۔ تو سر اچھا، جب ڈیزل آپ کا مہنگا ہوتا ہے سر، آپ کو پتہ ہے کیا؟ آپ کا آٹا مہنگا، آپ کی ابھی آپ نے تھریشر چلانا ہے، آپ نے ہل چلانے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کیسے 550 روپے پھر ایک دم پھر 300 روپے ڈیزل آپ نے وہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ 300 روپے ہم نے ڈیزل مہنگا کر دیا ہے اور وہ ہم اس سے عوام زیادہ وہ چل پھر نہ سکے۔ سر ہم نے گندم کی کٹائی کیسے کرنی ہوگی؟ ہم نے تھریشر کیسے چلانا ہوگا؟ اس کا مجھے ذرا راستہ بتا دیں۔ میں آنریبل فائنانس منسٹر اور پیٹرولیم منسٹر بہت شریف بندہ ہے، لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھریشر میں کیسے گندم کیسے وہ کروں گا؟ 550 روپے پہ جب آپ مجھ سے گندم بھی 2000 یا 3000 روپے من لیں گے، میں کیسے وہ اس کو افورڈ کروں گا؟ میں اس پہ مزدور کو کیسے پیسے دوں گا؟ یہ ذرا مجھے پلیز بتا دیں۔ پھر اس کے بعد سر یہاں پہ کہا جاتا ہے یہ جو نوکر پیشہ ہے ان کے لیے ان کی سیلریز کاٹی گئی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہو، چاہے وہ نیچے اسکیل 4 سے لے کر چاہے وہ 17 گریڈ تک، ان لوگوں کو تو آپ لوگوں نے بخش دینا تھا، کیونکہ یہ تو غریب لوگ ہیں۔ اسکیل 4 سے 16 یا 17 تک یہ غریب لوگ ہیں، ان سے کٹوتی کس لحاظ سے آپ کرتے ہیں؟ اگر 17 سے 22 گریڈ والوں سے وہ کرتے ہیں تو کریں، کیونکہ وہ تو آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو گاڑیوں میں پیٹرول ان کا فری ہوتا ہے۔ یہ غریب تو سائیکلوں یا موٹر سائیکل پہ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، بہت مشکل سے۔ اور 20,000 یہاں پہ میرے بھائی نے کہا 34,000 روپے تنخواہ ہے۔ نہ میرے بھائی، 20,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے، اس میں ایک غریب بندے نے آٹے کا وہ تیلا بھی 15 کلو کا لینا ہوتا ہے، اس میں اس نے بجلی کا بل بھی دینا ہوتا ہے، اس میں گیس کا بل بھی دینا ہوتا ہے۔ کیسے وہ افورڈ کرتا ہے اللہ ہی کو پتہ ہے۔ لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے جب بھی حکومت میں سارے یہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو عوام ان کو یاد ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی حکومت میں چلے جاتے ہیں ان کو پاکستان کی عوام بھول جاتے ہیں، اور اللہ کا خوف بھی ان کو نہیں ہوتا۔ ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ قبر میں جائیں گے اور پھر اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور جھوٹے الزامات اور جھوٹے یہاں پہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جھوٹے الزامات، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں کم از کم حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس سے پیٹرول آپ کا مہنگا ہو، جب آپ ڈیزل مہنگا کرتے ہیں تو دوائیاں مہنگی ہوں گی، آٹا مہنگا ہوگا، گھی مہنگا ہوگا، دالیں مہنگی ہوگی، کون سی چیز، آپ کی بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی۔ آئی پی پیز کو آپ جب گیس اور پیٹرول اور ڈیزل مہنگی دیں گے تو وہ تو بجلی مہنگی کریں گے۔ آپ نے تو ساری آئی پی پیز لگائی ہیں، آپ نے تو ہائیڈرل پاور پہ وہ لگائے نہیں ہیں، تو کس لحاظ سے آپ یہ وہ کریں گے؟ تو سر ذرا یہ سوچنا چاہیے، ہماری پالیسیز 2 اور 3 سال کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ فائنانس منسٹر کوئی اچھا ہوتا، بدقسمتی سے ایک محبوب الحق تھا پاکستان کا جو اکانومسٹ تھا، ایک اکانومسٹ منسٹر آپ کا جو اکانومسٹ ہی آیا تھا، وہ جس نے ساؤتھ کوریا کے لیے بھی بجٹ اور وہ بنایا تھا، وہ ایک آیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے تو کوئی بینکر لے آتے ہیں،
کوئی کبھی کچھ. ابھی آج کل یہ بینکر ہے, بینکر کا کام کیا ہے؟ وہ کہ خالی بس پیسے ہی اندر وہ کرتے ہیں, اور وہ کہتا ہے یہ انٹرسٹ لگاؤ اور انٹرسٹ دو. اس کا یہ کام ہوتا ہے, اس کا اکانومی سے کام نہیں ہوتا. اس کو ان کا اکانومی کا پتہ کیا ہے؟ مجھے ذرا بتا دینا کہ وہ اکانومسٹ کیسے ہو سکتا ہے. ہی از اے بینکر اینڈ اے بینکر کین ناٹ بی این اکانومسٹ. وہ خالی انٹرسٹ, وہ پیسے اکاؤنٹ بڑھاؤ بس. ٹھیک ہے, یہ ایک کام ہے. ہاں, یہاں پہ میرے دوست کہتے ہیں اکثر افغانستان اور اس کے میرے قابل قدر ہیں, میرے بزرگ ہیں, میں معذرت کے ساتھ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان نے پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا. 1948 سے دیکھ کر دس از 2024. آپ مجھے بتا دیں کب 2026 سوری 2026 ہے, 2026 ہوا, کب تک افغانستان نے ہمیں تسلیم کیا ہے؟ ہم نے کہاں پہ افغانستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ کیا ان کی جنگ جب وہ یہاں پہ وہ پناہ گزین, انہوں نے خود ہی پاکستان, اور یہ بھی ایک عجیب ہے کہ پاکستان نے ڈالرز لیے اور انوالومنٹ ہم نے وہاں پہ, ہم نے کچھ نہیں. ان میں خود یہ کبھی روس کے ساتھ دوستی پر بڑھا رہتے ہیں, کبھی امریکہ کے ساتھ کر دیتے ہیں. ہمارا کوئی کام نہیں تھا. ہم نے ان کی مائیں بہنوں کو یہاں پہ وہ باپردہ اور باعزت یہاں پہ رکھا. اس کا صلہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ روزانہ میرے بچے اور میرے بھائی شہید ہوتے ہیں بارڈرز پہ. کیا خیبر پختونخوا میں جب آپ کا پولیس والا, جب آپ کے تھانے پہ, جب آپ کا فوجی ایف سی, جب آپ کے پاکستان, یہ دنیا میں دیکھ لے کہیں پہ بھی کوئی افسران کہیں اتنے زیادہ شہید نہیں ہوئے جتنے پاکستان کے افسران, لیفٹیننٹ کرنل, میجر, یہ سارے شہید ہوئے ہیں, اور سپاہی بھی. کبھی یہ آپ نے سوچا کیا وہ یہ باہر سے ہیں؟ میرا تو ٹھیک ہے وہ نہیں, لیکن وہ کیا میرا بیٹا اگر نہیں ہوگا تو وہ اس کے لیے ہم سوچیں گے نہیں؟ مجھے کیوں افغانستان کا فکر ہے؟ افغانستان اگر پختون ہے تو پختون سب سے زیادہ یہاں پاکستان میں ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں رہتے ہیں یا خیبر پختونخوا میں. سب سے زیادہ پاکستان میں پختون ہیں. وہاں پہ تو 15 کے 16-18% یا 20% ہوں گے. یہاں پہ تو 60-70% پختون ہیں. تو وائی شوڈ آئی بی ورڈ فار دیم؟ اور اگر اتنا ہی وہ ہے تو وہ آ جائیں. ہم وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ جگہ پاکستان, کیونکہ پختونوں کا جو سٹیٹ تھا وہ 1501 سے تھا. اگر افغانستان کے لیے کوئی بہت فکر مند ہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جب رنجیت سنگھ آیا کیوں ہمیں چھوڑا گیا؟ انہی بھائیوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا تھا رنجیت سنگھ کے پاس. پھر جب برٹشرز آئے تاج برطانیہ کے, تو انہوں نے سودا بازی کی پختونوں پہ, ہمیں چھوڑا, اور وہاں پہ انہوں نے 1700 میں وہ اس کا امان اللہ نام تھا کہ کیا, بعد میں افغانستان تو بعد میں 1700 میں بنا ہے نا جی. پختونوں کا سٹیٹ 1501 میں, گجو خان مردان میں, اور یہ اس طرف یہ سارا ایریا. آپ کیسے ہمیں ان کے ساتھ ملاتے ہیں؟ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں, اور ہر پختون کو فخر ہے کہ پاکستانی. شکر الحمدللہ میری بیٹی پردے میں ہے, میری بچے پردے میں, مدرسہ, مسجد, اذان, ہر چیز, پڑھائی. کون سی جگہ پہ کس کو تکلیف ہے؟ مجھے بتا دینا. یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں, ان کو ماشاءاللہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا حال ہے, وہاں پہ کیا پڑھائی ہو رہی ہے, کوئی وہ کر رہے ہیں. یہاں پہ مجھے بتا دے کسی نے مدرسے, ہماری بہنیں بھی مدرسوں میں بھی پڑھ رہی ہیں, اسکول میں بھی پڑھ رہی ہیں, اور کالجز میں بھی پڑھ رہی ہیں. وہاں پہ تو پابندی ہے. آپ کیسے ان کے ساتھ؟ اچھا بزنس, کیوں بزنس؟ ان کے ساتھ اس وقت بزنس ہوگا, ہم ان کے ساتھ بھائی چارہ چاہتے ہیں. میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا ڈیفنس منسٹر کو اور انٹیریئر منسٹر کو کے جواب دیتے, لیکن مجھے سب کہتے ہیں تم بات مت کرو, تم پشاور سے ہو. او یار کیا ہو جائے گا,
शहादत है, मर जाएंगे ना। क्यों जो मेरे पुलिस वाला या फौजी मरता है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो शहादत नहीं वो देते? हो जाएंगे, शहादतें होती हैं, हो जाएंगे, मर जाएंगे ना। लेकिन हकीकत हमने बोलना है, वो हम पे अटैक नहीं ना करे, हम उन पे नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि वो हमारे स्कूल मदरसों में खुद कुछ बम्बार ना भेजे, आराम से बैठे भाई, वहां पे आप अपनी जिंदगी गुजारो, हम अपनी, बिल्कुल भाईचारा। और दूसरी बात, यहां पे सर दोस्त और उसके मुताबिक मैं इसको सराहता हूं कि पाकिस्तान ने जो मतलब दोस्त और दुश्मनों में इनको फर्क भी करना चाहिए। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं वो उनको ये 3.5 अरब डॉलर शुक्र है दे दो, 6.5% सूद पे आपको वो पैसे दे रहे थे, कोई खैरात में तो नहीं दे रहे थे, जिनके काला धन उस मुल्क में, इस्लामी मुल्क है, लेकिन मेरे भाई उसने कहां पे मेरे साथ वो किया? उसने मेरे साथ दुश्मन मुल्क जिसने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी है, हिंदुस्तान, उसके साथ उसने हाथ मिलाए। लेकिन क्योंकि हमारे यहां पे पाकिस्तान के बहुत से जिनका काला धन उस मुल्क में 100 अरब से ज्यादा डॉलर्स का वहां पे पड़ा हुआ है, तो उसके सपोर्ट के लिए बाकायदा बात करते हैं। मेरा दोस्त, मेरा भाई सऊदी अरब है, यहां पे पेट्रोल, मैं जब गिला भी करता हूं तो मैं कहता हूं कम से कम देखें सऊदी अरब तो आ गया ना सामने, ईरान भी सही है। वो आकर उसने कहा कि हम आपके साथ खड़े होंगे, आपको डीजल और पेट्रोल देंगे। मैं खाली मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, ऑनरेबल पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब, जब हमें सऊदी अरब उसी रेट पे डीजल पेट्रोल दे रहे थे और जब हमें ईरान राहदारी आराम से दे रही थी, हम तो या कोई यूएई या इजराइल या अमेरिका नहीं थे, तो हमारे जब जहाज आ रहे थे तो हमारा प्राइस फिर पेट्रोल और डीजल का क्यों बढ़ाया गया, इसका भी जरा बताया जाए। तो ये मेहरबानी फरमाकर थोड़ा सा दोस्त दुश्मनों में आप जरा ये देखिएगा। हम फख्र करते हैं कि हमारी भाईचारा सऊदी अरब से है और बहुत अच्छा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर लोग कहते हैं कि ये यहां पे हमारी जो फौज की भी वो है, अगर आज हमारे लीडरान, कुछ लीडरानों ने और जो भी वो है, उन्होंने अगर न्यूक्लियर एटम बम नहीं बनाया होता, अगर हमारी सर उस हर चीज बानी बखबर है, टोले बानी बखबर है, गम कवा, अगर हम मैं सर शुक्र फख्र करता हूं, कोई अंग्रेज का जूता तो नहीं पॉलिश करता ना पाकिस्तानी, अगर कर्नेल है, ब्रिगेडियर है, जर्नल है, लास्ट नायक है, फख्र से मैं मानता हूं और मैं फख्र से पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान फौज जिंदाबाद का कहूंगा। मैं कोई हिंदुस्तान और अमेरिका के उस पे नहीं वो करूंगा, ना इजराइल के। मेरे लिए पाकिस्तान पहले आता है और आखिर में भी पाकिस्तान आता है। तो इसलिए प्लीज मुझे आप उससे वो मत करें। अगर आपके साथ न्यूक्लियर, आपके साथ एटम बम नहीं होता, अगर आपके साथ पाकिस्तान फौज अच्छी नहीं होती, अगर आपके साथ एयरफोर्स आपका इस वक्त अगर एक ही मैकेनिज्म सही है, जिसको आप हम सारे सियासी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं मिला। सबर करो इकबाल अफरीदी साहब, देखो आप उस सूबे के मालिक हो जहां पे ये इशू है। मैं किसी के जात या मैं किसी उस पे वो अटैक नहीं करता हूं। मुल्क के लिए सोचना चाहिए। मुझे बता दें आपने काउंटर टेररिज्म पे कौन सी पॉलिसी बनाई है? ऑपोजिशन वाले कहां पे बैठे हैं, गवर्नमेंट वाले कहां पे बैठे हैं? कौन सा बिल लाया है कि हमने एक ही, क्योंकि प्रोविंसेस में 18th अमेंडमेंट के नीचे अब अगर कोई ये कहां पे दहशतगर्दी होती है तो जो हमारा प्रोविंस के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इजाजत नहीं देते ऑपरेशन के लिए, तो आप कैसे काउंटर टेररिज्म खाली एक उससे तो नहीं कर सकते ना। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, सो यू हैव टू मेक सर्टेन लॉज। आपने 10-15 साल के लिए एक सोचना होगा और सारे सूबों के साथ मिलकर एक पॉलिसी होनी पड़ेगी कि काउंटर टेरर दहशतगर्दी पे हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अगर इन्वेस्टमेंट भी वो करें तो मेहरबानी फरमा कर आप खाली एक सूबे, एक जिले या कुछ जिलों पे ना करें, पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें ताकि लोग
کوئی محروم یا بھی وہ ہوں. تو سر خالی کلیریفیکیشنز تھا, بات ذرا بڑھ گئی. مہنگائی ہے, تباہی ہے. اس دن پرسوں بھی جب وہ کر رہے تھے میں نے کہا جس طریقے سے آپ مہنگائی لا رہے ہیں, میرے خیال میں ہم سب کو پاکستان کی عوام کے لیے آپ تو جنازہ نکال رہے ہیں, تو یہ میرے خیال میں سب جنازے کی دعا کر لیں, کیونکہ اس کے بعد تو پاکستان کے بچے نہیں بچ سکیں گے.